اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں اپنے مولا حسین کی پیاری بیٹی کا کچھ ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بیٹی جو میرے مولا حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہے، وہ بیٹی جو میرے مولا نے خداوند کریم سے دو بیٹیوں کی موجودگی کے باوجود بیٹی کی دعا کی۔ بیٹی کی دعا تو نبیوں نے کی ہے، لیکن ان کے پاس بیٹے تھے، بیٹی نہیں تھی۔ جیسے حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کے ہونے کے باوجود خداوند کریم سے کہا کہ مجھے بیٹی چاہیے، اور جب خداوند کریم نے پوچھا کہ تمہیں بیٹی کیوں چاہیے، تو کہا کہ میرے جنازے کی زینت ہوتی ہے بیٹی، مجھے اپنے جنازے کے لیے چاہیے کہ میری بیٹی میں اس دنیا سے جاؤں تو وہ مجھے یاد رکھے، مجھے بھول نہ جائے۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی۔ آپ کے پاس اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے تھے، لیکن پھر بھی دعا کی کہ خداوند کریم مجھے ایک بیٹی دے دے۔ یہ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہی بڑا پیارا ہے، بہت پرخلوص۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت حسین رشتہ ہوتا ہے، اور جسے کہنا چاہیے کہ پرخلوص رشتہ، محبت والا رشتہ، اور اتنا عظیم رشتہ کہ کبھی کبھی تو باپ اپنی بیٹی کو ام ابیہا جیسے لقب بھی دے دیتا ہے، جیسے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کو ارشاد فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا ہے۔ تو یہ ایک اتنے خلوص والے رشتے میں ہی ہو سکتا ہے۔ جب تھکا ہارا باپ سارے دن کا شام کو گھر آتا ہے اور بیٹی دوڑ کے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دیتی ہے، تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مان ہوتا ہے بیٹی کو اپنے باپ پہ کہ دنیا میں کوئی میرا خیال کرے یا نہ کرے، کوئی مجھے پروٹیکٹ کرے یا نہ کرے، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، میرا باپ تو میرا ساتھ ضرور دے گا، اور باپ دیتا بھی ہے ساتھ۔ باپ اس کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور اس کی ہر مشکل میں کوشش کرتا ہے کہ میں اس پریشانی کو، اس مشکل کو دور کر سکوں، اور جس کے لیے چاہے اسے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں تو یہ چیزیں عام ہیں کہ خداوند کریم ہر ایک بیٹی کا نصیب اچھا کرے کہ ایک دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، شادی کے بعد بھی باپ اور ماں پریشان رہتے ہیں، اور یہ بیٹی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اپنے سب دکھوں کو چھپا کے بیٹھی رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، اپنے دکھوں کو اندر ہی اندر سہتی ہے، بتاتی بھی نہیں ہے کہ میرے باپ ضعیف ہے، ماں ضعیف ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ ایک بیٹی کر سکتی ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین نے کائنات کی بیٹیوں کو بتایا کہ باپ سے محبت کیسے کرنی ہے، اور آپ نے کر کے دکھایا بھی کہ آپ نے ہر مقام پہ اپنے باپ کا ساتھ دیا، اور باپ کے مشن کو
تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی اولاد بھی پیش کر دی کہ جو وہ دین لے کر آئے تھے اس کو انہوں نے قائم رکھنے کے لیے کہ جب دنیا نے اس کا نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا، مولا حسین نے قربانی دی تھی۔ اور بیٹیاں تو چاہے فرعون کی کیوں نہ ہو، بیٹی ہوتی ہے۔ یہ رشتہ رب کریم نے ایک ایسا بنایا ہے کہ جس میں بڑا خلوص پایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فرعون کی جو بیٹی تھی، اس کے بھی بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی، تو وہ اس نے اپنی بیٹی کو یہ کہا ہوا تھا کہ تو دن میں 3 فرمائشیں مجھ سے پوری کروا سکتی ہے ہر روز۔ تو بیٹی تھی اور وہ اس کی فرمائشوں کو پورا کرتا تھا، بے شک بہت ظالم تھا۔ اور یہی بات ہوتی ہے ایک باپ اور بیٹی کی، اس میں کوئی یہ نہیں مخصوص کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، بس صرف باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں جو آج ذکر کر رہی ہوں یہ بھی ایک بیٹی کا ذکر ہے۔ نبیوں کے پاس تو بیٹی تھی نہیں، میرے مولا حسین کے پاس تو بیٹیاں تھیں، جناب صغرا اور کبریٰ بھی تھیں۔ پھر بھی آپ نے دعا مانگی کہ خداوند کریم مجھے ایک بیٹی دے۔ اور جتنا میں بی بی سکینہ اور مولا علی اصغر کے متعلق پڑھتی ہوں، سوچتی ہوں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ان کے لیے ایک دن کی مجلس کافی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ان کے کردار میں اتنا کچھ سمویا ہوا ہے کہ جتنا ان کو پڑھتی ہوں اتنی ہی زیادہ ان کے کردار کی صفات نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہن، مثالی بہن جناب سکینہ، مثالی بیٹی جناب سکینہ ہے، اور مثالی بھتیجی بھی ہیں۔ یہ میری بیوی جن کی عمر اتنی چھوٹی ہے، اور وہ ایسے انہوں نے اپنے رشتے نبھائے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے ایک پختہ عورت والے کردار کی طرح سے اپنے ہر کردار کو نبھایا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک بڑی عمر کی عورت ہو۔ اور یہاں میں ایک سوال کا جواب دیتی چلی جاؤں، مجھ سے کبھی کسی نے کیا تھا، اور اچھا ہے آج میری بیوی کا ذکر ہے، کہ جب مولا حسین کربلا میں آئے تھے اور آپ نے آخری سلام کیا تھا، تو آپ نے کہا تھا، اور یہ آپ نے کہ السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالتہ، و السلام علیکہ یا زینب و کلثوم و رقیہ یا رباب، سکینہ علیکم منی السلام، میرا آخری سلام قبول کرو۔ تو اس میں جناب سکینہ کا نام کیوں لیا؟ اور بھی خواتین موجود تھیں، ان کا نام لیتے، بی بی سکینہ تو بہت چھوٹی تھیں۔ اور آج میں اسی سوال کا آپ لوگوں کو جواب دے رہی ہوں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جناب زینب و کلثوم و رقیہ ایک بزرگی کے درجے میں آتی ہیں، اور جناب سکینہ تو بالکل چھوٹی عمر کی ہیں۔ ان کا ان بزرگوں کے ساتھ نام لینا، سلام کرنے کا کیا وجہ تھی جو میرے مولا نے سلام کیا؟ کیونکہ بڑوں کو سلام تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنے بچوں کو سلام کرنے کے لیے خصوصی طور سے کوئی تو میرے امام کی وجہ تھی، اور کسی وجہ سے تو میرے امام نے کیا تھا نا، نمایاں نام لے کے، میری بی بی سکینہ کا نام لے کے کیا تھا۔ اور اس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب انہوں نے سلام کیا ہے تو ان کی کوئی وجہ تھی، کوئی بغیر وجہ کے امام کوئی ایسا کام کرتا ہی نہیں ہے کہ جو انہوں نے ایسے ہی سلام کر دیا ہوگا۔ آپ نے دکھانا تھا، بتانا تھا لوگوں کو کہ میری بیٹی کسی عمل میں کسی سے پیچھے نہیں ہے،
جناب سکینہ نے عاشور کی قیامت خیز صبح دیکھی، آپ نے موسم کی صحبت بھی دیکھی، آپ نے وہ جو جنگی باجے بج رہے تھے وہ بھی سنے، نیزوں کی بوچھاڑ بھی دیکھی، اور پھر آپ نے خیموں کا دریا سے ہٹانا بھی دیکھا، سب کی پریشانیاں بھی دیکھ رہی تھیں۔ میری بیوی نے سارا دن عاشور میں کہیں جناب قاسم کا لاشا، کہیں جناب اون محمد کا لاشا، تمام اپنی پھپھی کو، اپنے بابا کو، اپنے بھائیوں کو، یہ سب وہ دیکھ رہی تھیں اور برداشت کر رہی تھی۔ کسی بچے کے سامنے ذرا سا خون کسی کا نکل رہا ہو تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور میری بیوی پیاسی بھی ہے، بھوکی بھی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جناب علی اصغر کے لیے پانی کی خواہش کی تھی، اور جو یعنی ایک قائدانہ صلاحیت ان کے اندر کتنی تھی کہ ایک لیڈر کی طور سے، کہ انہوں نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کی وہ لیڈر بن کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی چاہیے۔ تو میری بیوی ہر مقام پہ اپنے کیریکٹر کی بلندی بتا رہی تھیں کہ میں بھی ایسے ہی شامل ہوں جیسے کہ سب ہیں، اور بار بار آپ یہ کہتی تھیں میرا بھائی پیاسا ہے، یہ بچے پیاسے ہیں۔ جب اس لیے رخصت آخر کے وقت جب میرے مولا آئے ہیں تو آپ نے سب بیبیوں کے ساتھ آپ کا نام خصوصی طور سے لیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ میرے مولا حسین نے جانتے تھے کہ مقصد حسینی کی تکمیل کے لیے سکینہ بہت ضروری تھی، کیونکہ کسی کے اوپر ہنسی کا اثر نہیں ہوتا، رونے کا اثر ہوتا ہے۔ اور بی بی نے کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے جتنے رستے آئے ان سب میں اپنے بابا کو جس طرح سے یاد کیا ہے، بین کیے ہیں، فریاد کیے ہیں، لوگوں کے دلوں پہ اس کا بہت اثر پڑا تھا، اور اس طرح سے مولا کی بے گناہی کو بھی آپ اعلان کرتی چلی گئی تھی اور یزید کا پردہ فاش کرتی گئیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آج بھی میری بی بی اس زندان میں تنہا آج بھی اپنے بابا کے مقصد کو ظاہر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یزید نے کتنا ظلم کیا تھا، کہ 4 سال کی بچی کو کتنی ظلموں کے ساتھ رکھا کہ وہ وہیں شہید ہو گئی تھی۔ تو یہ مقصد حسینی کی تکمیل کی ایک باعث تھیں، ذریعہ تھیں، کہ تکمیل دین کی لیے ضرورت تھیں جناب سکینہ، اور میرے مولا حسین نے نماز شب میں دعا مانگی کہ بار الہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو میرے مقصد کو کامیاب کرے۔ جب میں حسین و منی و انا من الحسین کے تکمیل کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے ایسی بیٹی دے جو باعث سکون ہو۔ لیکن ایسا وقت آئے کہ جب تو مجھے پکارے تو میں اسے چھوڑ کے چلا جاؤں، اس کی محبت پہ تیری محبت زیادہ غالب آ جائے، اور میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے چلا جاؤں تیری محبت کی خاطر۔ اس کو سکینہ کہتے ہیں۔ میری بیوی کا نام رقیہ بھی کہتے ہیں، میری بیوی کو سکینہ بھی کہتے ہیں، میری بیوی کو سکینہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری بیوی کو صدیقہ بھی کہتے ہیں، شہیدہ بھی کہتے ہیں، رضیہ بھی کہتے ہیں، مرضیہ بھی کہتے ہیں،
تقیہ بھی کہتے ہیں، نقیہ بھی کہتے ہیں، زکیہ بھی کہتے ہیں، فاضلہ بھی کہتے ہیں، مظلومہ بھی کہتے ہیں، بنت الحسین بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کی زیارت میں بھی یہ لفظ ہے کہ السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، السلام علیکہ یا بنت فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا بنت ولی اللہ، السلام علیکہ ایت الرضیہ۔ اور یہ تمام میری بیوی کی زیارت میں آتے ہیں یہ نام۔ بیوی کے نام میں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کا دل کا چین تھیں بی بی سکینہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی زینت سورۃ یاسین ہے، قلب ہے، حسین کا قلب سکینہ تھی۔ اور رقیہ کو اگر ہم زیر نیچے لگا دیں تو رقیہ بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تعویذ، یعنی یہ مولا حسین کے گلے کا تعویذ بھی تھی، جو کہ ہر وقت بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ میری بیوی کے والد جو ہیں مولا حسین ہیں اور والدہ جناب رباب ہیں۔ جناب رباب جیسی بیوی شاید کائنات میں کوئی ہو، اتنی وفا شعار، اتنی وفادار کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ میری بیوی کے جو امراء القیس جو یمن کے ایک رئیس کی بیٹی تھی، اور وہ عیسائی تھے، اور وہ جب ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تو وہ مکہ آئے، بہت دولت مند تھے اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کسی سے ابھی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ کوئی اچھا لڑکا مل جائے تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ اور وہ دیکھتے کیا ہیں، دربار میں جاتے ہیں، یعنی کہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو کسی سے نہیں ذکر کرتے کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور روزانہ یہ دیکھتے ہیں کہ شام ہوتی ہے تو ایک شخص آ رہا ہوتا ہے جس کے چہرے پہ بڑی چمک ہوتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی مزدوری کر کے آ رہا ہے، کپڑوں پہ بھی گرد ہوتی ہے اور پیروں پہ بھی مٹی پڑی ہوتی ہے، ہاتھ میں کچھ دینار ہوتے ہیں، اور بچے جیسے ان کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی انہیں آتا دیکھتے ہیں ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور وہ جو دینار ان کے پاس ہوتے ہیں ان بچوں کو تقسیم کر کے اور خالی ہاتھ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ 3-4 دن سے امر القیس یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بزرگ بچوں کو تقسیم کر کے گھر خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ہر ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ کیسا مزدور ہے۔ آخر ایک دن وہ کسی شخص سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر بنی ہاشم کا گھر ہے، یہ اس جگہ رہتے ہیں۔ تو اس کے منہ سے ایک دم نکلا لا الہ الا اللہ ما اشرف حاصل فتح، یعنی پہلے اس نے قسم کھائی لا الہ الا اللہ کی، اور پھر تعریف کی، شریف نہیں کہا، اشرف کہا۔ اور پھر مولا علی کے گھر گئے اور جا کے بات نہیں کی۔ میرے مولا نے خود ہی کہا آپ پریشان ہیں، پریشان نہ ہوں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو امر القیس نے کہا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن مجھے شریف انسان چاہیے تھے، اور آپ تو اشرف ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا کہ میں آپ کی بڑی بیٹی کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کرتا ہوں، اور چھوٹی بیٹی کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے۔ جناب مولا حسن کی شادی ان کی بیٹی جناب امر القیس کی بیٹی سلامہ سے ہوئی،
اور چھوٹی والی کا نام سلمہ سے رباب رکھا گیا، کیونکہ یہ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک شان تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بہو آتی تھی تو یہ ان کا اس طرح سے لقب رکھ دیتے تھے، پہچان کے لیے علیحدہ سے۔ اور میری بیوی رباب چھوٹی تھی تو ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی، جناب سلامہ کی شادی ہو گئی تھی اور ان کو لقب فروا ملا، جن کے بیٹے جناب قاسم ہیں، یعنی جناب رباب اور جناب فروا سگی بہنیں ہیں۔ اور پھر جناب رباب سے آپ کی شادی ہوئی جب جناب حسین کی، اور خداوند کریم نے یہ پیاری بیٹی جناب سکینہ دی، جو میرے مولا نے دعا مانگ مانگ کے لی تھی کہ مجھے ایسی بیٹی دے جو مجھے سکون دینے والی ہو۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یا رسول خدا نے مولا علی کے لیے دعا کی، وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنَّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے رب مجھے سلطان نصیر دے۔ اور یہاں پہ بھی میرے مولا نے فتح پانے کے لیے بیٹی مانگی، ایک فرعون کے مقابلے میں جانا تھا تو ایسی بیٹی چاہیے تھی، کیونکہ فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی تو ایسی بیٹی ہوتی ہے۔ میری بیوی جب پیدا ہوئی ہیں تو بنی ہاشم کا گھر بھرا ہوا تھا، ماشاءاللہ گھر میں بھائی تھے، جناب علی اکبر تھے، جناب سید سجاد تھے، اور جناب سید سجاد کی شادی ہو چکی تھی، اور جناب فروا کی بیٹی سید سجاد کے گھر میں تھی، یعنی بھابھی بن کے آئی ہوئی تھی۔ اور آپ کے چچا غازی عباس تھے، جناب زینب و کلثوم و رقیہ تھیں، جناب البنین دادی کے روپ میں تھیں، جناب سلمہ تھیں، اور پھر جناب سغرا و کبریٰ بہنیں بھی تھیں، یعنی پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ اور اس میں جب ایک چھوٹا بچہ آ جائے تو ہر ایک خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کی ادائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ میرے مولا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، جناب غازی عباس، جناب مولا علی اکبر اور جناب سید سجاد، جناب عباس، سب موجود ہیں، سب بنی ہاشم 18 جوان موجود ہیں کہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، یعنی دعائے حسین پیدا ہوئی، میں یہی کہا کرتی ہوں، دعائے مولا حسین پیدا ہوئی۔ میرے مولا حسین خوش ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے جناب رسول خدا خوش ہوئے تھے جناب فاطمہ کی اطلاع سن کے۔ آپ خوش ہوئے اور آپ نے کہا میری فاطمہ آ گئی، میری سکینہ آ گئی۔ اصل نام تو آپ کا فاطمہ ہی ہے، لیکن آپ کو سکینہ کہتے ہیں، آپ کو رقیہ کہتے ہیں۔ تو میرے مولا گئے اور آپ نے، جناب زینب بھی وہاں موجود ہیں، اور آپ نے جناب زینب نے باقاعدہ ایک چھوٹا سا مقنع بھی پہنا دیا، بالکل شہزادی، بہت حسین بچی۔ میرے مولا گئے، خوشی خوشی آپ نے جناب سکینہ کو اپنی گود میں لیا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اور میرے مولا نے اپنا لعاب دہن ان کو دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک اہل بیت کی شان ہے۔ جناب رسول خدا نے بھی لعاب دہن جناب علی کو، جناب فاطمہ کو، جناب حسن و حسین کو، جناب زینب کو، سب کو
اپنا لعاب دہن چسایا ہے اور اپنا علم ان کو دیا ہے کہ میرے مولا علی کہتے ہیں کہ جب اپنے علم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حاذا صفات العلم، حاذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرا سینہ علم کا گنجینہ ہے یہ صرف لعاب رسول کا فضیلت ہے۔ اور یہی علم ہے جناب حسن و حسین کے پاس، یہی علم ہے جناب زینب کے پاس۔ لعاب دہن کا اثر دیکھیں رسول کے، کہ میرے مولا امام سید سجاد کہتے ہیں اے پھوپھی آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ لعاب رسول کا اثر ہے۔ اور اب وہی لعاب جناب سکینہ کو میرے حسین نے چسایا ہے، یعنی آپ کا پورا علم آپ کو ابھی سے دینا شروع کر دیا تھا۔ تبھی تو میری بیوی کے اتنا علم ہے کہ میں نے کسی 3 سال کی بچی کو اس طرح سے نہیں دیکھا جیسے میری بیوی نے شام کے پاسار میں کہا تھا پھوپھی اماں وہ آپ کو کہانی یاد ہے نا، وہ قرآن کا واقعہ یاد ہے نا، یعنی پھوپھی کو یاد کرا رہی تھی کہ ایک صالح پیغمبر تھے، ان کے وہ جو اونٹنی کو مار دیا تھا تو اس کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھ کے فریاد کی تھی خداوند کریم سے تو عذاب آ گیا تھا، تو کیا آج میں بھی ویسے ہی، کیا میں اس سے کم تو نہیں ہوں نا، تو میں بھی آج عذاب کی دعا کروں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بی بی 3-4 سال کی بچی ہیں اور وہ پھوپھی کو یاد کرا رہی ہیں۔ یہ لعاب حسین کا اثر ہے، لعاب رسول حسین کے پاس ہے اور یہ اسی علم کا اثر ہے۔ تو میرے مولا حسین نے بیٹی کو پیار کیا، ماتھا چوما، کلائیاں چومی، گلا چوما اور پھر پیروں کے تلوے چومے۔ جب پیروں کو چوما نا تو بی بی رباب بہت پیار کرتی تھیں جناب حسین سے، تو کہا مولا ایسے تو نہیں کرتے، تو کہا کہ ان پیروں نے بہت چلنا ہے، مانگا بھی اسے خدا سے میں نے دعا مانگ مانگ کے ہے، نماز شب میں مانگا ہے میں نے اسے رباب، لیکن اس کو، اور میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں تھی، پہلا دن تھا، کچھ بتا نہ سکے، پیار کیا، ماتھا چوما، اور سب ساتھ آ کے کھڑے ہیں، سب دیکھنے کے شوقین ہیں۔ جناب سید سجاد نے بہن کو سینے سے لگایا، پیار کیا، جناب علی اکبر نے پیار کیا، اور ایک شہزادہ کھڑا ہے جو دور دور سے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ میرے مولا حسین کہتے ہیں غازی اتنی دور کیوں کھڑے ہو عباس، نزدیک آؤ، لو اپنی بھتیجی کو گود میں لو۔ اور جیسے ہی میرے غازی عباس نے سکینہ کو گود میں لیا ہے، آپ کی محبت کی انتہا ہے۔ ایسا پیار میں نے چچا بھتیجی کا پیار، یہ بھی ایک ان دونوں نے ثبوت دیا ہے کہ چچا اور بھتیجی کا پیار کیسا ہوتا ہے، اس رشتے میں کتنا خلوص ہوتا ہے، یہ بھی باپ سے بھی بڑھ کے کتنا خلوص والا رشتہ ہوتا ہے کہ آپ نے دکھا دیا دنیا کو کہ بھتیجی بھی کیسی ہوتی ہے تو چچا بھی کیسا ہوتا ہے۔ اور میری بیوی اس طریقے سے پلنے لگی کہ کبھی پھوپھی زینب کے پاس ہیں تو کبھی پھوپھی کلثوم کی گود میں ہیں، تو کبھی اپنی خالہ ام فروہ کی گود میں ہیں، کبھی بھابھی فاطمہ بنت حسن کی گود میں۔ محبت ہی محبت ہے میری بیوی کے چاروں طرف، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میری بیوی کو گود میں لینا نہ چاہتا ہو۔ اس محبت بھرے خاندان میں میری بیوی
پروان چڑھ رہی ہیں۔ میرے مولا حسین کو چین ہی نہیں پڑتا تھا، رات کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اور کبھی جب جناب رباب اور جناب سکینہ اپنے گھر چلی جاتی تھیں، یعنی والد کے گھر، تو میرے مولا حسین کہا کرتے تھے مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ جناب رباب شاعرہ بھی تھیں، ادیبہ بھی تھیں، ان کے باپ بھی شاعر تھے، تلوار چلانا بھی جانتی تھی، چلانا بھی جانتی تھی آپ۔ تو جب مولا حسین کبھی شاعری میں بات کرتے تھے تو آپ شاعری میں جواب دیا کرتی تھیں۔ میری اس طریقے سے بی بی سکینہ کی پرورش ہو رہی ہے۔ جب میری بیوی نے چلنا سیکھا تو جناب غازی عباس کا یہ عالم تھا کہ صبح جیسے ہی فجر کی نماز پڑھتے تھے فوراً آ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے سکینہ کی شکل دیکھنی ہے۔ سونے جاتے تھے تو تب بھی سکینہ کی شکل دیکھتے تھے۔ اور جب جناب سکینہ نے چلنا سیکھا ہے تو غازی نے کیسے چلنا سکھایا کہ اپنے ہتھیلیاں رکھتے تھے اور کہتے تھے سکینہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھو اور میری ہتھیلیوں پہ پاؤں رکھ کے چلنا سیکھو کہ کہیں میری بھتیجی کو کانٹا نہ چبھ جائے، کہیں کوئی پتھر نہ چبھ جائے۔ اس انداز میں سکینہ کو چلنا سکھایا۔ سکینہ کو تو چلنا بہت مشکل سے آیا تھا، اس لیے کہ گود سے کوئی اتارتا ہی نہیں تھا۔ اتنے دنوں میں جو بچے ملے تھے تو سب بہت خوش تھے اور سب کی تمنا ہوتی تھی کہ سکینہ ہمارے پاس آ جائے، لیکن سب سے زیادہ غازی عباس۔ اور جب عید آتی تھی تو جیسے کہ مولا علی کے زمانے میں بھی تھا کہ جناب ام البنین کے گھر میں سب آتے تھے، چادریں دی جاتی تھیں، تحفے دیے جاتے تھے۔ اس سال میرے مولا غازی عباس نے بھتیجی کو یمن سے بالیاں منگوا کے دی تھیں، بہت خوبصورت بالیاں اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھیں، اور بیوی بڑی خوش ہوتی تھیں، ان بالیوں کو ہاتھ لگا لگا کے خوش ہوتی تھیں، جیسے ایک معصوم بچے کی ادا ہوتی ہے۔ بابا کی لاڈلی، ماں کی لاڈلی، خالہ کی لاڈلی، پھوپھیوں کی لاڈلی، چچا کی لاڈلی، وہ بچے پرورش پا رہی تھی اور اس کو کس طریقے سے میں یہ کہوں کہ آج خوشی کا دن ہے، آج ہم نے مبارکباد دینی ہے۔ بیوی کا اتنے فضائل ہیں، آپ کے وسیلے سے تو دعا مانگو تو پوری ہوتی ہے۔ اگر غازی عباس کو یہ کہہ دو عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے تو ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بیوی سے خود بھی آپ وسیلے توسل کریں، آپ کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی۔ باب الحوائج کی بھتیجی ہیں، باب الحوائج کی بہن ہے، جناب علی اصغر کی بہن ہے، دعائیں کیسے نہ پوری ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تہران میں رہتے تھے اور دکانیں تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے
میرے ایک جو جاننے والا تھا سید زادہ تھا اور اس کی دکان تھی، تو میں ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ صبح کو جب آئے ہیں تو دکان انہوں نے کھولی، لیکن بڑے پریشانی کے عالم میں۔ میں نے کہا آپ تو سید حسن کبھی اتنے پریشان نہیں ہوتے، آج کیا تمہاری پریشانی کی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ میری بیٹی بہت بیمار ہو گئی ہے، 3 سال کی بچی ہے میری اور مجھے بہت پیاری ہے، اور اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے ہر ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ہر ایک کے پاس میں گیا ہوں۔ تو شیخ احمد کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے بس سب جواب دے دیا ہے مجھے، یہ کہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس تم جو اس کی زندگی کے دن ہیں اس کا انتظار کرو۔ اور آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ تم ایسا کرو، ظہر کے ٹائم اذان ہونے والی ہے، مولا کے ذریعے میں جاؤ، ڈوری باندھو اور تم ظہر سے عصر تک وہیں پہ بیٹھ کے عبادت کرتے رہو، توسل کرو، اور آج تم وہاں بیٹھ کے بی بی سکینہ سے توسل کرو اور ان سے کہو کہ بی بی میری بچی کو ٹھیک کر دو، انشاءاللہ تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ اور ظاہر ہے جب کسی انسان کا دل بھرا ہوا ہو، وہ پریشان ہو، گھبرایا ہوا ہو، تو اسے یہی نظر آتے ہیں، یہی ہستیاں نظر آتی ہیں۔ وہ گھر آئے، نہائے دھوئے، اور ظہر سے پہلے ہی وہ جا کے مولا کی ذریعے کے سامنے بیٹھ گئے، نماز ظہر پڑھی انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ کوئی بھی اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا، تو کہتے ہیں کہ میں زار و قطار رو رہا تھا، اور بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ بی بی سکینہ میری بچی کو ٹھیک کر دو، بی بی سکینہ میری بچی کو ٹھیک کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب یہ فریاد کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جیسے زری کے کمرے سے ایک بچی آ رہی ہے چلتی ہوئی، اور اس نے عباسی لی ہوئی ہے۔ میں رو رہا تھا، میں نے اس کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی۔ وہ بچی میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو جب انسان پریشان ہوتا ہے، جو بھی اس سے حال پوچھتا ہے وہ اسے بتانے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بچی بہت بیمار ہے۔ تو کہا پھر تم نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے جناب سکینہ سے توسل کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری بچی کو صحت دے دو۔ تو اس بچی نے کہا کہ پھر تم گھر جاؤ نا، یہاں پھر کیوں بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہو گئی ہوگی بچی تمہاری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرا ابھی دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ جس حال میں دیکھ کے آیا ہوں میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ بچی پھر کہتی ہیں جاؤ، گھر جاؤ، تمہاری بچی ٹھیک ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ یہ بچی مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ تمہاری بچی ٹھیک ہوگی، شاید یہ میرے پڑوس وغیرہ کی کوئی بچی ہے اور اس کو میری بچی کی بیماری کا علم ہے، یہ شاید اس کی دوستی ہے، کوئی جان پہچان والی ہے جو مجھے بار بار کہہ رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں۔ جب میں اٹھنے لگا تو اس بچی نے مجھے کہا کہ جاؤ، تمہاری بچی شاید دروازہ کھولے۔
یعنی اتنے وثوق سے کہا، تو چونکہ میں اس وقت بہت پریشان تھا، دل گھبرایا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، بس میں نے مولا کو سلام کیا، زیارت پڑھی اور میں واپس آیا اور اسی شیخ کے پاس میں چلا گیا، اور شیخ احمد سے کہا کہ میں ابھی دعا مانگ رہا تھا تو مجھے اس طرح سے ایک بچی آئی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ تم گھر جاؤ، اور اس نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ تم کس کے توسل سے دعا مانگ رہے ہو، تو میں نے کہا میں نے بی بی سکینہ کا توسل کیا کہ وہ میری بچی کو صحت دیں۔ تو شیخ کہتا ہے کہ تم پھر گھر جاؤ اور جا کے دیکھو، مجھے لگ رہا ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا، لیکن آنسو تھے کہ میرے رک نہیں رہے تھے، کیونکہ میرا دل اندر سے پریشان تھا کہ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ میں گھر گیا، جیسے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا تو میری بچی جو پہلے بھی دوڑ کے آیا کرتی تھی جب صحت مند تھی، چھوٹی سی، آج بھی اسی طرح سے اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں حقیقت میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میری بچی میرے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہے، کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، تو مجھے تو امید ہی نہیں رہی تھی۔ تو وہ بچی میری سامنے کھڑی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، میں نے اسے گود میں لے لیا۔ میں نے کہا تم کیسے ٹھیک ہو گئی ہو؟ وہ کہنے لگی بابا میں تو بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھی، تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سرہانے آ کے کھڑا ہوا ہے، اور اس نے مجھے آہستہ آہستہ میرے نام سے پکارا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ایک کوزہ تھا جس میں پانی تھا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھو۔ تو بابا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا اٹھو تو میں اٹھ گئی، اور جب میں اٹھی تو انہوں نے کہا یہ پانی پی لو۔ میں نے وہ پانی پیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے تو کوئی درد ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اور میں چاہتی تھی کہ ان سے باتیں کروں، تو انہوں نے کہا نہیں بس میں جا رہی ہوں، اور وہ تیز تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی ہیں۔ تو میں نے ان سے ایک دم پوچھا کہ اچھا آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں کہ جس کے سے تمہارا بابا توسل کر رہا تھا، تمہاری صحت کے لیے دعا مانگ رہا تھا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اب تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو سید احمد جو تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی سکینہ تھیں جنہوں نے وہاں آ کے بھی مجھے اشارہ کیا، اور گھر آ کے بھی میری بچی کو صحت دے کے گئی ہیں۔ تو بی بی سکینہ کے توسل سے ہمیشہ دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دل پرخلوص ہو۔ بے شک ان کے توسل کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز بھی ہے، تسبیحاں بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ خلوص دل سے اپنے باطن کو پاک کر کے انہیں پکارتے ہیں تو آپ کی آنسوؤں کے قطرے ہی ان تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا رونا ہمارے ذکر کو یاد کر کے جب تم روتے ہو اور اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہو تو ہم ضرور سن لیتے ہیں، تم میں ہم ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم تمہاری ہر پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ آج میری بیوی سکینہ کے اس وقت میں جب کہ آج سب خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی خوشی منائی جا رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بیوی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بیوی بہت خوش ہوتی ہیں، کیونکہ علی اصغر کے لیے تو کربلا میں بھی بہت پریشان تھی، اور جب علی اصغر پیدا ہوئے تو بی بی سکینہ بہت خوش تھیں، بار بار جا کے بھائی کو دیکھتی تھیں، بھائی کے جھولے کو جھلانے کی کوشش کرتی تھیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بی بی سکینہ کے ساتھ ان کے بھائی کا بھی ضرور ذکر کروں۔ میرے مولا علی اصغر بے حد حسین تھے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے توسل کیا مولا علی اصغر کے لیے،
تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جیسے چھت پھٹتی ہے، ایسے نور کی روشنی ہوئی اور بی بی آئیں، اور جناب بی بی کی گود میں جناب علی اصغر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا حسین چہرہ تھا جناب علی اصغر کا، میں نے اتنا خوبصورت کوئی بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں، کہ وہ دن ہے کہ میری نظروں سے وہ چہرہ اوجھل ہی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایران میں ہی میرے مولا امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مبارک میں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس میں جیسے دوست باتیں کرتے ہیں، تو ان میں سے جو علی اکبر تبریزی تھے، انہوں نے یہ کہا ایک دم مولا کے ذریعے کی طرف دیکھ کے، مولا آج 10 رجب ہے، آج مولا علی اصغر کی ولادت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے مولا، آج کے دن تو بھیک لینے کا دن ہے، آج تو جھولی بھر دینے کا دن ہے میرے مولا، آج میں آپ سے مانگتا ہوں، اور ایسی چیز مانگتا ہوں جو آج تک آپ نے ان میں سے کسی کو نہ دی ہو، یعنی دوست جو بیٹھے ہیں، لیکن اس کی خبر سب کو مل جائے، جو چیز آپ مجھے دیں وہ ایسی چیز دیں کہ جس کی خبر سب کو مل جائے۔ سارے دوست ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ چیز تجھے ملے اور سب کو اطلاع ملے، تم نے بہت بڑی دعا مانگی ہے، اس میں کئی باتیں پوشیدہ ہیں، کئی راز پوشیدہ ہیں، یہ بات تو کہاں جائے گی، یہ اس طرح سے سارے دوستوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو میں نے کہا کہ میں نے کیا کہا ہے مولا سے کہ مجھے ایسی چیز دو جو کسی کو نہ ملی ہو، یعنی تم لوگ جو بیٹھے ہو، لیکن اس چیز کی خبر سب کو مل جائے۔ میں نے کوئی بری چیز نہیں مانگی، میں نے ایسی چیز چاہی ہے کہ جو اس سے عوام کو بھی فائدہ ہوگا، تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ ہنستے رہے، میں بیٹھا ہوا تھوڑا سا کہ اب یہ لوگ اتنا بازتی ہوتا ہے کہ دوستوں کے مذاق بھی پھر برے لگنے لگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں مولا سے توسل کرتا رہا، اور میں کہتا رہا کہ نہیں مولا، آج مجھے مولا علی اصغر کے صدقے میں میری اس دعا کو قبول کر لو۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سید نورانی شخصیت ہیں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہمارے ذرا تھوڑے سے فاصلے پر بڑے آرام و اطمینان سے بیٹھ گئے، اور میرے دوست اسی طرح سے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ وہ جو نورانی شخصیت بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا، نام لے کے پکارا کہ اے علی اکبر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آج 10 رجب کی رات ہے اور مولا اصغر کی پیدائش کا دن ہے، جشن کرو تاکہ سب کو نیکی ملے۔ دیکھیں، میں دعا یہ مانگ رہا تھا کہ مجھے ایسی چیز عطا ہو کہ جس کا عوام الناس کو بھی پتہ بھی ہو اور انہیں فائدہ بھی ملے۔ تو وہ الفاظ ان کے کیا ہیں کہ آج علی اصغر کی پیدائش کا دن ہے، جشن کرو تاکہ اس کی نیکی سب کو ملے۔ ظاہر ہے جشن کریں گے اور مولا علی اصغر کا جشن کریں گے تو ثواب تو سب کو ہی ملے گا نا۔ تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال نہ رہا کہ میں نام پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ آپ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہ نورانی شخصیت وہاں سے چلی گئی، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا کہ میں ان سے نام پوچھ لیتا۔ جب وہ چلی گئی ہیں تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو کوئی امام تھے، کون تھے جو مجھے میرے دل کی آواز سن کے اور آئے بھی اور مجھے جواب دے کے چلے بھی گئے۔ تب میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور میں نے کہا، دوستو، مجھے تو مولا نے جواب دے دیا ہے کہ جو چیز میں نے مانگی تھی اس سے عوام الناس کو فائدہ بھی ہوگا، مجھے تو مولا نے دے دی۔ اور پھر میں نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا، اور مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ دوستوں نے ہوش میں لانے کے بعد گھر لے کے آئے اور کہا، بھی ہمیں معاف کر دو، تمہیں برا لگا ہے تو۔
اس نے کہا کہ نہیں، اب میں نے اپنے گھر میں جشن کروانا ہے مولا علی اصغر کا، اور تم سب لوگوں نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جشن منایا، وہاں پہ خوب جشن کا انتظام کیا، میرے دوست بھی آئے۔ تو جب میں جشن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے غنودگی سی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی مجلس میں تو عام لوگوں کو بھی غنودگی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے ایسا ہوا جیسے غنودگی سی ہوئی، اور اس غنودگی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری شہزادی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین تشریف لائی ہیں، اور مجھے کہتی ہیں تیرا شکریہ کہ تو نے میرے علی اصغر کا جشن منایا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں اتنے رنج پہنچے ہیں کہ ہمارا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب میرے بیٹے دیکھیں، میرے مولا امام زمانہ کا بھی ذکر آپ کر رہی ہیں کہ اب میرے موجودہ زمانے میں میرے بیٹے مہدی کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کہ لوگ مولا کے آنے کی دعا ہی نہیں کرتے، اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں اتنے مصروف ہیں۔ پیار تو کرتے ہیں مولا سے، زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، عمل سے نہیں۔ آج کا دن بڑا بابرکت دن تھا، میری بی بی سکینہ کی پیدائش ہے، اور بی بی آپ کو خوش کرنے کے لیے میں نے آپ کے بھائی علی اصغر کا بھی ذکر کیا ہے، اور بی بی آپ سے ہی التجا ہے کہ آپ اپنے بابا سے، اپنے دادا سے، اپنے چچا سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی پھوپھیوں سے، اپنی دادیوں سے، سب سے ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں۔ اور میری بیوی وقت آخر آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ آج کے دن کے صدقے میں بیوی وعدہ کریں کہ وقت آخر آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ اے میری بیوی، اس وقت کے صدقے میں اور میرے ائمہ طاہرین، میرے امام زمانہ، آپ سب لوگوں کو پنجتن پاک بارہ امام چہارتا معصومین، جناب رباب، جناب ام فروہ، جناب زینب و کلثوم و رقیہ، جناب صغرا کبریٰ و سکینہ، جناب علی اکبر و علی اصغر، جناب سید سجاد، آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، خصوصاً جناب مولا علی، جناب رسول خدا، جناب مولا علی، جناب فاطمہ بنت اسد کو، تمام بنی ہاشم کو، عبد المطلب کو، ابو طالب کو، سب کو بہت بہت مبارک اس پاک بی بی کے آنے کا۔ خداوند کریم میری بیوی سکینہ کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے۔ اے میری بیوی جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر دے۔ اے میری بیوی جو مقروض ہیں ان کے قرض سے ادا کر دے۔ میری بیوی سکینہ کے صدقے میں بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے۔ میری بیوی سکینہ کے صدقے میں بار الہا جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے بیوی جو بھی بیمار ہے اس وقت دنیا میں ان سب کو صحت دے دے۔ اے میری بیوی جو مائیں اپنے بچیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پر اور نیک گھر دے دے۔ اے میری بیوی جن کی جو دلی حاجتیں ہیں ان کو پر لانا۔ اے میری بیوی جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اعلیٰ تعلیم عطا کرنا، بیٹیوں کے نیک نصیب کرنا۔ اے میری بیوی ہماری عاقبت بخیر کر دینا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے میری بیوی آخری وقت میں ضرور تشریف لانا۔ اے میری بیوی قبر میں بھی، برزخ میں بھی۔ اے میری بیوی روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، پل صراط سے مولا علی پار لگائیں۔ اے میری بیوی آپ کو دوبارہ سے بہت بہت مبارکباد ہو، آپ کو یہ مہینے میں میرے مولا باقر، میرے مولا علی اصغر کی مبارک، میرے مولا میری بیوی قبول کر لینا، میرے سب مولا اس ہمارے ذکر کو قبول کر لینا اور ہماری بخشش کا سہارا بنے۔ ہمارے والدین کو بھی بخش دینا، ان کی قبروں کو بھی نور محمدی سے منور کر دینا۔
جو جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس وقت کے صدقے ان کی قبر کو نور محمد سے منور کر دینا، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین۔